آسٹریلیا میں ایک شخص مقیم ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق انجمن سرفروشان اسلام سے ہے. نام اس کا ہے سید رضوان علی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کا جو ہے وہ اللہ کے بارے میں صحیح ایمان نہیں ہے. اللہ کے بارے میں صحیح ایمان نہیں ہے وہ انجمن سرفروشان اسلام کا. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے ہیلنگ وغیرہ کرتے ہو یہ تو جادو سے کرتے ہو. تو ناصر نے اس کو کہا کہ یہ جو لوگوں کا ذکر چلتا ہے اللہ کا رام کا، یہ کہتا ہے یہ اللہ کا ذکر بھی جادو سے چل جاتا ہے. اس کو کہا کہ تم سرکار کے ماننے والے ہو؟ کہتا ہاں میں سرکار کا ماننے والا ہوں. سرکار کا ماننے والا اور یہ کہے کہ ذکر بھی جادو سے چل جاتا ہے. یہ جب اس کو کہا تو کہتا او ہاں ذکر نہیں چل سکتا. اس طرح کے لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ ان کے پاس روحانیت ہے. لیکن ایک چیز جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں اب اللہ اور رسول تک تو آپ کی رسائی ہے نہیں. تو اگر آپ کبھی یہ جاننا چاہیں کہ وہ آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی رسائی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے، جیسے سرکار نے فرمایا کہ اپنی قسمت آزماؤ. اپنی قسمت آزماؤ، پتہ نہیں تمہارے مقدر میں کیا لکھا ہے، مومن ہو منافق ہو کون ہو. تو ذکر لے کے دیکھو، اگر تمہارا ذکر چل پڑا تو پھر اس کا مطلب ہے رب تم سے راضی ہے. راضی ہے تبھی تو اس نے تمہارے قلب کو یہ توفیق دی کہ اللہ کا ذکر کرے. ناراض ہوتا تو درگاہ سے بھگا دیتا آپ نے. کیوں جی؟ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری زبان جو ہے اللہ کے لیے اچھی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انسان اپنے مقدر کو جاننے کے لیے کسی ولی کے پاس، کامل ذات کے پاس جاتا ہے، اس کا ذکر چل جاتا ہے تو مرشد کہتا ہے کہ رب تجھ سے راضی ہے. اسی طرح جب ہم لوگوں کو ذکر دیتے ہیں اور ان کا ذکر چل جاتا ہے کیا بات، تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ناراض نہیں ہے، ورنہ ہمارے ذکر دینے سے کسی کا ذکر کیوں چلتا؟ کیوں؟ بھئی ہم جب لوگوں کو ذکر دیتے ہیں اور ان کا ذکر چل پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کی طرف سے جو سرکار کی طرف سے جو اجازت ہے وہ کام کر رہی ہے. سرکار اگر ناراض ہوں تو نہ ہمارے ذکر دینے سے کسی کا رارام کا ذکر چلے، نہ کسی کا راریاض کا ذکر چلے، نہ ہی کسی کا اللہ کا یا اللہ کا ذکر چلے. راضی ہیں تبھی تو یہ چیزیں کام کرتی ہیں. لیکن اب اس طرح کی جو تعلیم اور کسوٹی ہے وہ لوگوں کے پاس ذہن میں ہی نہیں ہے کہ ایسا سرکار نے فرمایا ہے. جتنے ہمارے ذاکرین ہیں، سرکار نے تو اپنی ہر گفتگو میں کسوٹیاں دی ہیں. ہر گفتگو میں کسوٹیاں دی ہیں. خاص طور پر یہ جملہ جو ہے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. پہلے تو یہ دیکھ لیں آپ کہ سرکار امام مہدی ہیں، ولایت ختم ہو چکی ہے. اب سرکار کے امام مہدی
کے اعلان کے بعد، سرکار امام مہدی کے آنے کے بعد، حضور پاک کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور سرکار کے آنے کے بعد اب ولایت نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن سرکار نے یہ تعلیم دی کہ ہم تم کو کسوٹی دے دیتے ہیں تاکہ تم کو شناخت ہو جائے. بھئی جب آپ سے آگے مل گئے لوگ، اب ان کو شناخت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں. بات سمجھنے کی ہے. سرکار نے کیا فرمایا کہ ہم تم کو جو ہے نہ نذرانہ تم سے طلب کرتے ہیں، نہ کوئی بیعت کرتے ہیں. یہ ایک کسوٹی لے لو. فرمایا کہ ابھی تم اگر ہیرے کی تلاش میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے دھوکہ ہو جائے، کوئی نقلی ہیرا تمہیں دے دے، تم اصلی سمجھ کر کے اسے رہو اور ایک دن بدگمان ہو جاؤ. لیکن پہلے جوہری بن جاؤ، پھر جب بھی ملا تو اصلی ہیرا ملے گا. سمجھ گئے؟ اسی لیے سرکار نے پھر یہ قلب کی کسوٹی ہمیں دی، اور اس قلب کی کسوٹی کے اندر بہت ساری مصیبتوں کا حل ہے. ایک حل تو یہ ہے، نہ جانے یہ بات ہمارے لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی، انجمن سرفروشان اسلام کے لوگوں کی. جس طرح یہ سید رضوان علی ہے آسٹریلیا کا، یہ کہتا ہے کہ بھئی کوٹری میں تو سرکار نعوذ باللہ سرکار معاف فرمائے، جو مزار ہے وہاں جسم ہے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ امینہ باجی نے کہا ہے. تو ایک مصیبت تو یہ دور ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے نا؟ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ جس کے قلب میں نور ہوگا وہ امام مہدی کو پہچان لے گا. تو اب وہ جو چیز بھی ہے مزار میں، ٹھیک ہے، اب آپ کے قلب میں نور ہے تو وہاں آپ جائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. بالکل وہاں جائیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر وہاں جانے سے ذکر تیز ہو جائے، دھڑکنیں تیز ہو جائیں اور ذکر گونجنے لگ جائے، تب تو ہم سمجھیں گے کہ وہاں پر ہدایت کا کوئی سامان ہے. سمجھ گئے نا؟ لیکن اگر وہاں جانے کے بعد جو ہے بالکل سناٹا سا سینے میں چھا جائے اور روحانی کیفیت طاری نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں. وہاں کچھ ہے ہی نہیں. میں نے جتنے بھی لوگوں سے سنا ہے، میں خود تو نہیں گیا وہاں، لیکن میں نے جتنے بھی لوگوں سے سنا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ محسوس تو ہوتا نہیں، کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے وہاں پہ جا کے. ایک تو یہ پرابلم حل ہو جاتا اگر لوگوں کے قلوب میں نور ہوتا. کیونکہ اب جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہ اپنے اٹکل پچو کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اپنی ذہنیت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اپنے دماغ کی سوچ کے اوپر کہہ رہے ہیں. جو دل کی کسوٹی ہے اس کے اوپر نہیں کہہ رہے ہیں. سمجھے؟ اگر آپ کے قلب میں نور ہو تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ذاکرین کے اندر جو لوگ لیڈر بن گئے ہیں ان میں سے کون صحیح اور حق پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ یہ اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے. بھائی کسی کا قرب ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے. اب کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی جو ہے وہ رب کے کتنا قریب ہے؟ آپ کو تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ آپ رب سے کتنا قریب ہیں. جب آپ کو اپنے ہی بارے میں نہیں پتا تو کسی اور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بھئی وہ اتنا قریب ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا. بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح ایک لفظ ہے عربی میں حمزہ، اگر وہ الف کے نیچے لگے تو الف کی آواز نیچے سے آئے گی، یعنی حمزہ سے الف کا اظہار ہوتا ہے.
اگر وہ حمزہ اوپر لگے تو الف کی آواز اوپر سے آئے گی. اردو میں تو ہم زیر اور زبر استعمال کرتے ہیں, عربی میں زیر زبر کی جگہ حمزہ استعمال ہوتا ہے نا. اسی طرح ہمارے ایمان کا اظہار کچھ چیزوں سے ہوتا ہے. ہم مومن ہیں یا عاشق ہیں یا محبوب ہیں, یہ ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا, لیکن کچھ افعال و اعمال ہمارے ایسے ہیں جن سے اظہار ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے, منافق ہے, مومن ہے, ولی ہے, عاشق ہے. اسی طرح کی ایک چیز سرکار نے بیان فرمائی کہ جس کے قلب میں نور ہوگا وہ امام مہدی کو پہچانے گا اور ان کا ساتھ دے گا. تو اب یہاں قلب میں نور ہونے سے دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو یہ معلوم ہوگا کہ امام مہدی کہاں ہیں, کون ہیں, اور دوسرا وہ امام مہدی کا ساتھ دے گا. سمجھ گئے؟ اب ہماری انجمن کے جو لوگ ہیں, اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ بھئی ایک عرصہ تک یہ لوگ سرکار کو امام مہدی کہتے رہے, چاند, سورج, حجر اسود کی بات بھی کرتے رہے. انجمن کے پلیٹ فارم سے چاند, سورج, حجر اسود کا پرچار ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا. 1996 میں نشتر پارک کا جو پروگرام ہوا, اس پروگرام میں جو سرکار نے گفتگو فرمائی ہے, اس گفتگو کے بعد پوری صحافی برادری پاکستان کی یہ کہہ رہی تھی کہ سرکار گوہر شاہی نے اس طریقے سے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا ہے کہ اعلان بھی کر دیا ہے اور کوئی پکڑ بھی نہیں ہے. بھئی آپ نے یہ فرمایا, حوالہ دیا کہ اس دور میں بہت سے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے علم کی روشنی میں امام مہدی کا زمانہ بالکل قریب ہے. پھر شیخ ناظم کا حوالہ دیا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. اور پھر سرکار نے اپنے مخصوص انداز میں چہکتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہونے والا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ان کا یعنی ظہور ہو چکا ہے. یہ فرق سرکار نے اجتماعی طور پر, عوامی سطح پر یہ بات فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ تمہارے ہی پاکستان میں ایک دینی جماعت کے رہبر ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا چہرہ ولیوں کو دکھا دیا گیا ہے. اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ ایسا کام کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا پتہ چل جائے لوگوں کو. سمجھ گئے نا؟ اچھا, اب دیکھیے, اب سرکار گوہر شاہی کا یہ فرمانا, ایک میں انجمن سرفروشان اسلام کے کارکن ہونے کی حیثیت سے بولتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بھی تو انجمن سرفروشان اسلام کے ہی کارکن رہے ہیں نا, یا نہیں؟ ایک انجمن سرفروشان اسلام کے کارکن کی حیثیت سے بولتا ہوں کہ بھئی میرا تعلق انجمن سرفروشان اسلام سے ہے, اور انجمن سرفروشان اسلام کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ سیدنا گوہر شاہی ہیں, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی کا پاکستان میں ظہور ہو چکا ہے اور وہ پاکستان میں ایک دینی جماعت کے رہبر ہیں. تو میرا گمان سب سے پہلے فوری طور پر کہاں جائے گا؟ کیا ایک انجمن سرفروشان اسلام کا کارکن یہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستان میں انجمن کے علاوہ جتنی اور دینی جماعت ہیں ان کے سرپرست اعلیٰ کی طرف غور کرے کہ کہیں وہ امام مہدی ہے؟ بالکل بھی نہیں.
اگر ہمارا گمان کسی اور کے لیے اتنا ہوتا تو ہم انجمن میں کیوں ہوتے؟ ہم پھر منہاج القرآن میں ہوتے، سپاہ صحابہ میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہستی ایسی ہے دینی جماعت کی اور وہ انجمن سرفروشان اسلام نہیں ہے، کوئی اور تنظیم ہے دینی اور اس کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے، تو پھر ہم اسی ہستی کے پاس ہی ہوتے ہیں نا۔ انجمن میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل ہی یعنی it was remotely possible that anybody from انجمن سرفروشان اسلام would give a different guess، یا یہ سوچتا کہ نہیں جی وہ شاید منہاج القرآن کی طرف اشارہ ہوگا یا کسی اور کی طرف اشارہ ہوگا، اور ایسا تھا بھی نہیں۔ سب کو معلوم تھا اور سب ناچ رہے تھے کہ آج سرکار نے جو ہے یہ بات جو ہے عوامی سطح پر فرما دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انجمن سرفروشان اسلام کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے غداری کی، انہوں نے غداری کی۔ دیکھیں، آپ نے اگر فٹ بال یا ہاکی کا گیم دیکھا ہے تو ہاکی اور فٹ بال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بال جو ہے وہ پورے گراؤنڈ میں گزرتے گزرتے آخر میں گول پوسٹ کے اندر پھینکنی ہے تاکہ گول ہو جائے، لیکن یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ڈیفینڈر ہوں اور ڈیفینڈر ہی بال کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ڈیفینڈر ہی ڈی میں داخل ہوا، ڈیفینڈر ہی جو ہے اس نے ہٹ لگا کے گول کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ڈیفینڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر اٹیک ہو تو اس وقت وہ جو ہے نا گیند کو جو ہے وہ کنٹرول کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا کرتے ہیں اس گیم میں؟ شارٹ پاسز۔ میرے پاس بال آئی، جو آگے بندہ کھڑا ہوا ہے یعنی سینٹر فارورڈ ہے، لیفٹ ان ہے، رائٹ ان ہے، تو میں نے ان کو پاس دیا، انہوں نے اور آگے پاس دیا، پھر اور آگے جو لوگ کھڑے ہیں اس نے ان کو پاس دیا، پھر جو گول کے برابر میں قریب جگہ کھڑا ہے اس نے پاس دیا، اس نے ڈال دیا۔ یہی چیز جو ہے اس وقت کرنے کی تھی کہ سرکار نے جو ہے ہٹ لگائی ہے، فری ہٹ۔ سرکار نے فری ہٹ لگائی۔ سرکار نے کہا کہ بھئی امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، اور وہ پاکستان میں ہی ایک دینی جماعت کے رہبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سرکار نے ہٹ لگا دی، اب انجمن نے گول کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا گول کر کے؟ کہ وہ دینی جماعت ہم ہیں، بس، اور کچھ نہیں کہنا، تو گول ہو جاتا۔ سرکار نے کتنا زبردست پاس دیا ہے کہ امام مہدی کا اب اس میں کیا ہوا، نہ سرکار نے کہا کون ہے، اور جب انجمن والے کہہ دیتے کہ بھئی وہ جماعت جو رہنی دینی جماعت ہے نا جس کے رہبر امام مہدی ہیں، وہ جماعت ہمیں، کیا بات ہے، تو بات پوری ہو گئی۔ یعنی انجمن والوں کو بھی ایسا پلیٹ فارم دیا ہے یعنی اعلان مہدی کرنے کا کہ ان کی بھی پکڑ نہیں تھی۔ یہ کہتے بھائی وہ جماعت ہمیں، کون سی جماعت؟ ارے بھائی تقریر نہیں سنی کل تم نے؟ ہم وہی جماعت ہیں۔ کیا بات، واہ واہ، بے شک، کیا بات۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس گفتگو سے پہلے جو سرکار نے حکمتاً گفتگو کی، 27 اکتوبر 1996 کو نشتر پارک میں یہ گفتگو ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بھائی دیکھو، جب تک آپ کی شادی نہیں ہے آپ کسی لڑکی کو بہن بول دیں، خیر ہے، لیکن جب نکاح پڑھا لیا گیا، اب آپ اس نکاح سے پہلے کی گفتگو کو دہرائیں تو آپ سے بڑا کمینہ کون ہے، آپ سے بڑا کنجر کون ہے، آپ سے بڑا حرامی کون ہے؟ کہ اجی دیکھو ریکارڈ پر ہے کہ عاطف نے تو عظیم النساء کو بہن کہا تھا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ ابے بھوسڑی کے یہ بھی تو بتاؤ، بہن کہنے کے 2 مہینے بعد نکاح بھی پڑھ لیا تھا، اب نکاح کے بعد وہ پچھلے الفاظ سارے جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔
یا نہیں ہوئے؟ اب 17 اکتوبر 1996 سے پہلے جو سرکار نے گفتگو کہی، ٹھیک ہے، اس گفتگو میں یہ کہا کہ بھائی میں نے تو کبھی اپنے آپ کو امام مہدی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا، نہ میں امام مہدی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو نشانیاں بتاتا ہوں۔ اب یہ جو گفتگو ہے، اب جو 17 اکتوبر کو گفتگو ہوئی ہے، وہ گفتگو اب جو ہے نمبر 1 پرائیورٹی پر آ گئی۔ اب وہ بات رہنے دو جو وہ پہلے کہی ہے، اب یہ بات آ گئی۔ اچھا، 17 اکتوبر 1996 کو یہ بات کہہ دی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ کتنے بڑے کنجر ہوں گے یہ لوگ انجمن سرفروشان اسلام کے، ہیں؟ کسی اور چیز پر بات نہ کریں، صرف اس بات پر کر لیں کہ سرکار نے یہ تو فرما دیا ہے نا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ تم اتنے بغیرت ہو، چلو سرکار کو امام مہدی نہیں مانتے تو کم سے کم اس کی جستجو کی تم نے کہ سرکار نے جو کہہ دیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے تو آخر وہ امام مہدی کون ہے اور کہاں ہے؟ اگر سرکار نہیں ہے تو پھر ڈھونڈو نا کون ہے پھر، نہیں؟ بھئی یہ سرکار نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، مان لیا نہیں ہے، لیکن کون ہے پھر؟ سرکار نے تو کہہ دیا ہے ظہور ہو گیا ہے۔ سرکار کو تو نہیں امام مہدی مانتے، سرکار کی بات تو مانتے ہو نا۔ سرکار نے یہ تو کہہ دیا کہ نہیں ہوں میں، لیکن یہ بھی تو کہہ دیا کہ ہو گیا ہے۔ اب جو ہو گیا ہے ظہور وہ کون ہے؟ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے امام مہدی کی؟ حضور پاک تو آنسو بہاتے تھے، اشک باری کرتے تھے، تم نے تو سرکار کی زبان سے سن لیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے اور پاکستان میں ہی ہے۔ کون ہے پھر؟ بتاؤ۔ بھئی سرکار کو تو امام مہدی نہیں مان رہے، سرکار نے کہا ہے ان کا ظہور ہو گیا ہے، پاکستان میں دینی جماعت کے رہبر ہیں۔ آپ نے کوشش کی ہے کہ کون سی جماعت کے دینی رہبر ہیں؟ چلیں جی جا کے جو ہے وہ کھوج لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ صرف اپنی زبان کو تارا لگا رہے ہیں، آپ حق کو دبا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ باطل اور حق کو نہ ملاؤ، اور باطل اور حق کو ملانا کیا ہے؟ باطل اور حق کو نہ ملاؤ، اور حق و باطل کو ملانا کیا ہے؟ آگے ہی اسی آیت میں ہے کہ حق کو جان بوجھ کر کے چھپانا، یہ باطل کو حق کے ساتھ ملانا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ سرکار گوھر شاہی نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے، تو پھر ہم ابلیس بن جائیں اور سرکار کے الفاظوں سے کھیلیں کہ سرکار نے کہا ہے، ہم تو نہیں ہیں امام مہدی۔ آج بھی دیکھیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یہی لگایا ہوا ہے۔ 17 اکتوبر 1996 کو یہ بات کہہ دی، لیکن آپ دیکھیں سرکار نے گیارہ یا 12 اگست کو ہوئی تھی 99 کی 11ویں، اس 11ویں پر 99 کی 11ویں پر سرکار نے کھلے عام کہہ دیا۔ پہلے فرمایا کہ میں نے، اب یہاں سرکار نے دونوں جملے کہے ہیں کہ ماضی میں یہ کہتا تھا اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا، یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ بھئی نشانیاں جو ہے میں ان کی بتاتا رہا، لیکن جب یہ چاند، سورج، حجر اسود پر تصویر گوھر شاہی کا اظہار ہوا تو مجھے بھی ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے۔ یعنی ان نشانیوں کی وجہ سے سرکار گوھر شاہی کو یہ گمان ہو گیا کہ ہو سکتا ہے آپ امام مہدی ہوں، تو سرکار کے ماننے والوں کو نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، دنیا کے اندر کوئی مرشد اپنے لیے اگر ایک لفظ کہتا ہے تعریف کا تو مرید تو 1 کروڑ لفظ بنا لیتے ہیں اپنے مرشد کی تعریف میں۔
اگر وہ جھوٹے کو بھی کہہ دے کہ میں کامل ذات ہوں، وہ کہتے ہیں جی کامل ذات تو ان کے جوتے اٹھاتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی ہر مرید جو ہے اپنے مرشد کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے. بالکل ہر امتی اپنے نبی کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے. بالکل. تو سرکار گوھر شاہی کو چاند سورج حجر اسود کی تصاویر کی وجہ سے یہ گمان ہو گیا کہ شاید سرکار ہی امام مہدی ہیں، اور سرکار کے ماننے والوں کے اوپر جو ہی نہیں رہیں گی. بالکل. یہ تو عمدن جھٹلایا جا رہا ہے نا. بالکل. بے شک. یہ تو جان بوجھ کر کے حق کو چھپایا جا رہا ہے نا. بالکل. یہ تو قصدن ایسا کیا جا رہا ہے نا. بالکل. سرکار نے فرمایا کہ پھر ہم کو بھی ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے نواز دے. اور پھر جو مثال دی ہے بڑی عجیب و غریب اور خطرناک مثال دی ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ماضی میں بھی چوروں کو اور ڈاکوؤں کو راتوں رات کتب بنا دیا اللہ نے. یار کیسی بات ہے یہ کہ یعنی تم ہمیں دیکھ رہے ہو کہ یہ امام مہدی کیسے ہو سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو کسی کو بھی بنا دے. سرکار کی باتوں کو دیکھیں سمجھیں کتنا درد ہے سرکار کے جملوں میں. بالکل. 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 اور پھر سرکار نے فرمایا کہ حتمی یقین تب ہوگا جب ولی تصدیق کر دیں گے. یعنی حتمی یقین تب ہوگا جب ولی تصدیق کریں گے، لیکن ابھی یقین تو ہے، حتمی نہیں ہے نا، لیکن کچھ تو یقین ہے آپ کو. اب جب سرکار کو یقین ہے کہ آپ امام مہدی ہیں اور سرکار کے ماننے والوں کو یقین نہ ہو تو لعنت ہے ایسے ماننے والوں پر. سب کچھ سرکار نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے، لیکن جن کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، جن کے دل جو ہے وہ نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اس طرف نہیں آتے. وہ بس اسی میں لگے ہوئے. نہیں سرکار نے فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں کہا. بھئی یہ بات سرکار نے 99 کے بعد نہیں کہی کہ ہم نے کبھی نہیں کیا، کیونکہ کہہ دیا نا اس وقت. 99 میں تو کہہ دیا نا. اب تم لوگوں میں یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے، تم امیفائی کے لوگوں میں اپنے ایمان کو دیکھو. اس طرح کی ویب سائٹ پر اگر انجمن سرفروشان اسلام والے عبارت لگاتے ہیں تو ان کو کم سے کم چیلنج کرو. ان کو کہو کہ یہ جو بات تم نے لکھی ہے یہ 99 کے خطاب سے پہلے کی بات ہے. 99 میں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم کو یعنی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید یہ مرتبہ ہم کو نواز دے. اب جو تم یہ کہہ رہے ہو یہ تو پرانی بات ہے نا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا. 99 میں تو کہا ہے. تو آپ کم سے کم اپ ٹو ڈیٹ رہیں، کم سے کم سرکار کا وہ فرمان لگائیں جو لیٹسٹ ہے. امام مہدی کے حوالے سے سرکار کا جو لیٹسٹ فرمان ہے وہ 99 کی 11ویں شریف کا ہے. کم سے کم وہ لگائیں. یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ میں تو آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سب انجمن سرفروشان اسلام والوں کو ای میل لکھیں، ان کو بتائیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہو تم سرکار کے نام کے ساتھ، سرکار کے فرمودات کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. یہ سرکار کا جو تم نے فرمان لگایا ہوا ہے یہ پرانا ہے. آپ یاد کریں 17 اکتوبر کا جو سرکار کا فرمان ہے وہ لگائیں، اور اگست میں جو 11ویں ہوئی 99 میں اس وقت جو فرمایا وہ لگائیں. یہ لیٹسٹ ہے. سرکار کے پرانے فرامین لگا کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان سے رابطہ کر کے یہ بات کہیں. سمجھ گئے؟